بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانستان میں روسی افواج کی آمد کے بعد جہاد کا اعلان افغانستان کے علماء کرام نے کیا تھا اور پاکستان کی متعدد دینی جماعتیں اور مدارس کے طلباء و اساتذہ نے اس کی نہ صرف حمایت کی تھی بلکہ اس میں عملی طور پر شرکت بھی کی تھی۔ اس بے سر و سامانی کی جنگ کے نتیجے میں جب افغانستان کے ایک بڑے حصے پہ مجاہدین کے مختلف گروپوں نے اپنے زیر اثر علاقے قائم کر لیے اور یہ نظر آنے لگا کہ یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے، تو امریکہ اور دیگر بہت سے ممالک نے اس جنگ میں سوویت یونین کی ہزیمت کے امکانات دیکھ کر اس میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر افغان مجاہدین کے پاس جدید ہتھیاروں اور وسائل کی ریل پیل ہو گئی۔ ہمارے خیال میں اس مرحلے میں افغان مجاہدین کے مختلف گروپوں کی قیادت سے غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے بیرونی امداد اور سرمایہ دارانہ بلاک کی معاونت اور حمایت کے حدود طے کرنے کے بجائے انہیں جنگ میں ایک شریک کار کے طور پر قبول کر لیا۔ مجاہدین کے 8 مختلف گروپوں کو ملا کر ایک اتحاد قائم کیا گیا اور سرمایہ دارانہ بلاک نے اس جنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ طالبان سے امن معاہدہ بالعموم خطے کے لیے اور بالخصوص افغانستان کے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے، یا کون سی شرط حالیہ ہونے والے مذاکرات میں تاخیر کی وجہ ہے، اور کیا بائیڈن ایڈمنسٹریشن ٹرمپ کی افغانستان میں امن معاہدے کو آگے بڑھانے کے خواہاں ہیں یا نہیں؟ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کا ہوسٹ علی حسنین حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو لیکس۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ 9/11 کے المناک سانے نے اس صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی پیدا کر دی اور وہ کام جو ابھی کئی سالوں میں ہونے تھے اس کے لیے مہینے اور ہفتے بھی طویل دکھائی دینے لگے۔ اس مرحلے میں افغان طالبان اور عرب مجاہدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے لیے قربانی دینا تھی، اور ہمارے خیال میں اگر یہ قربانی عرب مجاہدین دیتے تو افغان طالبان کو سنبھلنے اور عالم اسلام میں اپنے ہم خیالوں سے رابطہ و مشاورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا۔ افغان طالبان سے امریکہ کا دسیوں بار پیس ٹاک یا امن معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اس میں خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے، کیونکہ طالبان کی شرائط میں اولین شرط امریکن فوجیوں کی افغانستان سے انخلا تھی۔ ان تمام ٹیبل ٹاکس میں پاکستان کا کردار بھی قابل تحسین ہے، جو ہر دفعہ افغانستان حکومت، طالبان اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار انجام دیتا رہا ہے اور خطے میں امن کی کوشش کو سراہتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں امن افغانستان میں امن سے مشروط ہے۔ اس ذیل میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ پاکستان کی مغربی اور شمالی سرحد افغانستان سے ملتی ہے، جس کو ڈیورنٹ لائن کہا جاتا ہے، اور اس کی اوسطاً لمبائی 2670 کلومیٹر ہے۔ گزشتہ برس 29 فروری کو طے پانے والی دوحہ امن ڈیل کے تحت افغان طالبان نے یہ بھی تسلیم کیا تھا کہ وہ افغانستان کی سرزمین پر انتہا پسند گروپوں کو اپنی کارروائیوں سے روکیں گے، اپنے حملوں کو ختم کریں گے اور کابل حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ اس امن ڈیل کے تحت البتہ طالبان اور کابل حکومت کے مابین امن مذاکرات کا سلسلہ ابھی بہت حد تک آگے نہیں بڑھا ہے۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی کے مشیر وحید عمر کا کہنا ہے کہ طالبان نے ابھی تک اپنے حملوں میں کمی نہیں کی ہے بلکہ اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ کابل کا یہ الزام بھی ہے کہ طالبان قومی سطح پر امن مذاکرات شروع کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ اس وقت افغانستان میں تعینات امریکن فوجیوں کی تعداد 2500 ہے، جو سن 2001 میں افغانستان جنگ شروع ہونے کے بعد سے وہاں متعین امریکن فوجیوں کی کم ترین تعداد ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے امن ڈیل کے تحت عہد کیا تھا کہ وہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو واپس لے آئے گی، لیکن جب تک امریکہ کا نیٹ ورک افغانستان میں موجود ہے اس کو خفیہ فوائد حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ طالبان نے افغانی 1000 فوجیوں کو قید کیا ہوا تھا، جن کو 5000 افغان طالبان کے بدلے چھوڑنے کی شرط تھی۔ طالبان نے 1000 فوجیوں کو رہا کر دیا، جبکہ افغان حکومت نے پہلے مرحلے میں 4600 کے قریب قیدیوں کو چھوڑ دیا، جس پر دوحہ میں مزید مذاکرات ہوئے اور بالآخر گنتی کے کچھ قیدی ہیں جن کو فرانس اور آسٹریلیا کے ایکسٹرنل پریشر کے بعد نہیں چھوڑا گیا، جس میں طالبان کے اہم کمانڈرز بھی شامل ہے، جس پر آسٹریلیا اور فرانس کے شہریوں کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ اور افغان طالبان کے مطابق جب تک یہ تمام قیدی آزاد نہیں کر دیے جاتے امن معاہدہ طے نہیں پا سکتا۔ لیٹسٹ نیوز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ افغان طالبان نے دوحہ امن ڈیل کی شرائط پر کس حد تک عمل کیا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے قومی سیکیورٹی کے مشیر جیک سلیوان نے اپنے افغان ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں یہ بھی واضح کیا کہ اس بات کا جامع تجزیہ ضروری ہے کہ سابق امریکی حکومت اور طالبان کے مابین طے پانے والی اس ڈیل کے نکات کیا ہیں اور ان پر عمل درآمد کس طرح ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کیے گئے اس بیان میں کہا گیا کہ فروری سن 2020 میں امریکہ اور طالبان کے مابین دوحہ امن ڈیل پر نظر ثانی کے علاوہ اس بات کا تجزیہ بھی کیا جائے کہ اس معاہدے کے بعد طالبان تشدد میں کتنی کمی لائے ہیں۔ اس گروہ نے دیگر انتہا پسند گروپوں سے اپنے رابطے کس حد تک ختم کیے ہیں اور اس نے افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی خاطر کیا اقدامات اٹھائے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق USA خود بھی اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچانا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو افغانستان میں اپنی فوجیوں کے ذریعے تخلیق شدہ نیٹ ورک کو تقویت دینی ہے اور خطے میں اثر و رسوخ خاص طور پر پاکستان اور ایران پر ایک دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ اگر افغان تنازع کو حل کرنے کی کوشش کرنے والی قوتیں سنجیدہ ہیں تو انہیں ان کے اسباب و عوامل، واقعاتی ترتیب اور زمینی حقائق کو پوری طرح سامنے رکھنا ہوگا، ورنہ بحث لیپا پوتی سے بالا تر قوتیں کوئی نیا جنیوا معاہدہ تو شاید اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں شامل کر لے، مگر اس سے افغان مسئلہ حل نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ تنازع ختم ہو سکے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔